بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا کو ختم کرے اور ہماری زندگی میں آسانیاں اور دوبارہ سے وہی جو ہے وہ ہمارا اسکول کا جو سسٹم ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج آپ کے ساتھ بیٹا میرا 9واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو جو اگلا میں موضوع پڑھاؤں گی اس پر جانے سے پہلے جو پچھلا میں نے سبق آپ کو پڑھایا تھا حدیث نمبر 2، اس کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نئے موضوع پر جائیں گے، آفاقی تہذیب و تمدن کی جو کتاب ہے اس میں سے ہم موضوعاتی مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے ہمارا باب ہفتم ہے، اس میں عہد رسالت کا جو ہے وہ ہم موضوع پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو پچھلا سبق ہے حدیث نمبر 2، اس کا میں آپ کو اعادہ کروا دیتی ہوں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کون کون سی تعلیمات پڑھی، ٹھیک ہے؟ تب تک آپ اپنی کتاب آفاقی تہذیب و تمدن بھی کھولیں تاکہ اس میں جو نیا موضوع ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے۔ جی بیٹا، کل کا جو آپ کا لیکچر تھا اس میں نے آپ کو حدیث نمبر 2 جو ہے وہ اس کا آپ کو میں نے بامحاورہ لفظی بامحاورہ ترجمہ بھی کروایا اور اس کے تشریح مطالب بھی بتائے۔ یہ حدیث شریف جو ہے ایک طویل حدیث ہے اور یہ کامل حدیث جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں حضرت جبریل امین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسانی شکل میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ دین کے متعلق مختلف سوالات کیے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب سے پہلے دریافت کیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں اور حج کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک۔ پھر انہوں نے ایمان کی جو ہے وہ پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کے متعلق بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہی جو ہے وہ لغت میں یقین ہے جس کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل و دماغ میں آپ اس یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ پر ایمان لانا، الہامی کتب پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ عقائد اسلام کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ارکان تو عمل ہے، پریکٹیکل جو اسلام ہے وہ ارکان ہے، اور جس کا تعلق آپ کے جو ہے لاجیکلی جو بیلیوز جنہیں کہتے ہیں، یقین، پختہ اور اٹل نظریات، وہ عقائد ہوتے ہیں، تو وہ ایمان کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے احسان کے بارے میں دریافت کیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا اسے دیکھ رہا ہے، یعنی اس قدر انہماک، خضوع اور خشوع سے کہ اس طرح آپ مؤدب ہو کر کھڑے ہوں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس کیفیت کو آپ اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اتنا ضرور سوچ لیجئے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی عبادت میں جو ہے وہ خضوع و خشوع یعنی خوف الہی، ادب، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ تو یہی چیز بتائی گئی، یہ احسان ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے انہوں نے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، حضرت جبریل امین نے، جو بظاہر ایک انسانی شکل میں موجود تھے، اور صحابہ کرام بھی بڑے حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہے آپ کو تو معلوم تھا کہ حضرت جبریل امین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس سے آپ نے سوال کیا سائل اس سے زیادہ جانتا ہے، یعنی سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے، میں اتنا نہیں جانتا۔ تو پھر آپ نے حضرت جبریل امین نے آپ سے سوال کیا کہ علامات جو ہے وہ قیامت ہی بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جو ہے وہ علامات بتائیں۔ ایک یہ کہ مالکہ جو ہے وہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی یہ کہ اولاد جو ہے اور خاص طور پہ بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی ماں پر حکمرانی کریں گی، اپنے والدین کی نافرمانی کریں گی، ان پر سرکشی ان کے اندر جو ہے وہ غالب آ جائے گی، کیونکہ بیٹیوں کی سرشت میں فرما برداری ہوتی ہے، لیکن
جب قیامت قرب قیامت کیا ہوگا کہ بیٹیاں ہی نافرمانی کی طرف چلی جائیں گی اور والدین کے اوپر جو ہے وہ روب قائم کریں گی، ان پر جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے ان پر جو ہے وہ اپنا حکم چلائیں گی۔ اور اس کے ساتھ دوسری یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیامت کی نشانی بتائی کہ جو غریب ہیں، ننگے پاؤں ننگے بدن جو لوگ ہیں اور چرواہے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، تو ان کے حالات ایسے بدل جائیں گے کہ بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں گے اور پھر اس پر فخر بھی کریں گے۔ یعنی انسان کا مطمع نظر جو ہے وہ آخرت نہیں ہوگی، بلکہ وہ دنیا میں بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے میں فخر کرنے لگ جائے گا اور اب صدقہ خیرات اور اللہ کی رضا کو بھول جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں حضرت جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے پوچھیں کہ اس وقت جو ہے وہ تمام صحابہ کرام موجود تھے اور 10 ہجری میں یہ جو ہے حدیث یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اس لیے کہ تمام جو ہے وہ اسلام کا احاطہ کر لیا جائے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت، سب چیزوں کا جو ہے وہ احاطہ کیا گیا، دہرایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاکہ سب کو علم ہو جائے۔ اور کیونکہ اس میں تمام اسلام کی جو ہے باتیں بیان کی گئیں، اس لیے اس حدیث کو محدثین نے ام الاحادیث قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، احادیث کی ماں ام الاحادیث، ام النص بھی ہے، اور اسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیٹا جی آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ MCQs میں بھی آتی ہیں کہ حدیث جبریل میں کون سی تعلیمات دی گئیں، یا حدیث جبریل میں اسلام سے کیا مراد ہے، حدیث جبریل میں احسان کیا بتایا گیا۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث جبریل کون سی ہے اور اس میں کون کون سے احکامات کا بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ بات یاد ہو چکی ہوگی۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا موضوع ہے عہد رسالت کے حوالے سے، یہ آپ کا عنوان ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، ٹھیک ہے، ابتدائی زندگی، اور اس کو 2 حصوں میں ہم پڑھیں گے۔ ایک ہے بعثت اسلام سے پہلے کے حالات۔ بعثت کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت رسول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی مبعوث کیا گیا اس سے پہلے کے حالات، یعنی 40 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس سے پہلے کے حالات جو ہیں وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ لوگ جو ہیں اپنی کتاب موضوعاتی مطالعہ جو آپ کی ہے اس میں سے یہ پہلا آپ کا چیپٹر ہوگا، کیونکہ پچھلے 6 جو ہیں وہ سیکنڈ ایئر میں شامل ہیں، تو باب ہفتم کا یہ پہلا موضوع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب ہے آفاقی تہذیب و تمدن۔ جی بیٹا یہ کتاب کھولیں اور اس کا آپ کو میں بتا دیتی ہوں صفحہ نمبر 246 246 صفحہ نمبر 246 کھولیں بیٹا جی، اس پر آپ کو نظر آ جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، اور اس کو ہم جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ سارے عنوانات میں آپ کو ان کی وضاحت کرتی چلی جاؤں گی۔ آپ نے اپنے پاس پینسل ضرور رکھنی ہے، جو اہم باتیں ہیں، جو شارٹ کوسچن کے حوالے سے، جو MCQs کے حوالے سے آپ کو جو میں نوٹ کرواؤں بیٹا جی وہ ضرور نوٹ کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں سے بے شمار جو ہے وہ مختصر جوابات بھی بن سکتے ہیں اس موضوع میں سے، اور MCQs بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس موضوع کو، کیونکہ یہ ہمارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس کو بہت دلچسپی سے اور بڑے نماغ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عنوان کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ طلباء میں جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے دلچسپی پیدا ہو اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات زندگی ہیں وہ ابتدائی زندگی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر ان کی تمام عمر کے ہر لمحے سے واقف ہوں، اور یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیسی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی بہت جو ہے وہ تکالیف بھی سہیں، اور مختلف ہاتھوں میں آپ کی پرورش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خصوصیات، ان کی جو عادات و اطوار ہیں ان سے آگاہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس سبق میں جو ہے وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کا مکمل جو ہے وہ تفصیلی اس کے بارے میں جو ہے معلومات آپ کو ملیں گی، اور انشاءاللہ جو ہے امید کرتی ہوں کہ وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد بھی ہوں گی، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہیں جن سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ کب ہوئی؟ دیکھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ بیٹا میں نے پوائنٹس کی صورت میں اس لیے لکھے ہیں کہ آپ کو ایک ایک جملہ جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے اور بہت کامن چیزیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات بچے دھیان نہ دینے کی وجہ سے جو ہے ان کو ذہن میں نہیں رہتی اور وہ اپنا سوال کا جواب غلط کر بیٹھتے ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں ہوئی. ٹھیک ہے، اور کون سا دن تھا؟ بروز سوموار یعنی پیر. کون سا کی تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول. ٹھیک ہے، اور سال کون سا تھا؟ عام الفیل یعنی عام الفیل ہاتھیوں کا سال. جب ابرہہ نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا تو اس کو عام الفیل کہتے ہیں. اور بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی. ٹھیک ہے نا، جو آج کل کا جو آپ کو پتہ ہے کہ جو عیسوی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر جانے کے بعد سے جو سال کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ عیسوی کہلاتے ہیں. تو یہ 22 اپریل تھا اس وقت اور 571 عیسوی. یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً 650 سال بعد، 6.25، ٹھیک ہے 571 ہے نا، تو 650 سال بعد جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے. ٹھیک ہے نا، اتنے عرصے کے بعد. اور پھر دوبارہ سے سن لیں، پیر کا دن تھا 12 ربیع الاول تھی. بعض جگہوں پر 9 ربیع الاول ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے اوپر ہی لوگ متفق ہیں. اور عام الفیل تھا سال، اور اس کے عیسوی جو کون سا سال ہے؟ 22 اپریل 571 عیسوی. یہ سب چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں جو آپ سے ایم سی کیوز میں یہ شارٹ کوسچن میں پوچھی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ تھا. ٹھیک ہے، کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ یعنی حضرت آمنہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 4 ماہ قبل وفات پا چکے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے والد کی شفقت سے محروم رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی ہی کی اس میں آنکھ کھولی. اور دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بچپن ہی سے کتنے جو ہے وہ مصائب بھی جھیلے، بہت سارے پیارے رشتوں سے بھی محروم ہوئے، اور جو کہ رحمت للعالمین تھے لیکن ایک نبی ہونے کی حیثیت سے مختلف ان پر آزمائشیں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آزمائش سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی کا آپ کو درجہ دیا وہ ایسے ہی نہیں دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی خصوصیات جو ہیں وہ آپ میں یکجا کر دی گئی تھیں. ٹھیک ہے نا، آگے میں مزید آپ کو وضاحت کرتی چلی جاؤں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی. نام مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. یہ سوال بہت اہم ہے اور یہ پوچھے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کا نام کس نے رکھا؟ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. احمد بولتے ہیں. ٹھیک ہے، مفہوم کے اعتبار سے محمد اور احمد نہایت اعلیٰ نام ہیں. محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، اور احمد جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو. اب ان دونوں کے جو ہیں وہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ محمد اور احمد کے معنی بتائیں. ٹھیک ہے، یہ اب بولنے میں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن معنی کے اوپر توجہ نہیں دیتے. تو سن لیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نام رکھا محمد، اس کے معنی ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. اور احمد جو آپ کی والدہ نے نام رکھا، احمد کے معنی ہے جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو. حمد یعنی اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں بہت پیارے نام ہیں. اب حضرت عبد المطلب نے جو ہے اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، یعنی جب آپ پیدا ہوئے، اور خانہ کعبہ میں لے گئے اور ان کی درازی عمر کی دعا کی، اور پھر آپ کا نام محمد رکھا. اس کے بعد 7ویں روز جو ہے وہ قربانی کی اور تمام قریش کی دعوت کا اہتمام کیا. یعنی آپ کے دادا نے آپ کے پوتے کی خوشی میں، ظاہر آپ کے والد ماجد جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو آپ کے دادا نے بہت خوشی سے اس کا اہتمام کیا اور اپنے پوتے کی پیدائش پر. اور دعوت کے بعد قریش نے بچے کا نام دریافت کیا تو عبد المطلب بولے محمد. قریش نے اس پر تعجب کیا اور پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟
تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا بھر کی تعریف اور ستائش کے لائق ہو. سبحان اللہ. یعنی جس مقصد سے ان کے دادا نے اس وقت نام رکھا تھا، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنی بڑے عہدے سے سرفراز کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہی کی اس میں جو ہے وہ مرضی شامل ہوتی ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، اور ان کا یہی مقصد تھا کہ تمام دنیا آپ کی تعریف کرے. اور یہی بات ہے کہ تا قیامت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجتے رہیں گے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف ہوتی رہے گی انشاءاللہ. رضاعت سے مراد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عرب کے دستور کے مطابق جو ہے وہ آپ عرب میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ پرورش کے لیے عمرہ اور شرفا جو جتنے بھی ہیں وہ دیہات میں بھیج دیتے تھے، تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ قبائل میں رہ کر جرت، شجاعت، فصاحت و بلاغت جیسے اوصاف جو ہیں وہ پا سکیں. یعنی دیہات میں ظاہر ہے خالصتاً خوراک، پھر وہاں پر لوگوں کے اندر شجاعت اور بہادری زیادہ تھی شہروں کی نسبت، تو وہ اس وقت عربوں کا عام رواج تھا. تو اسی حوالے سے ولادت سے 8ویں روز، یعنی 8 روز کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کے سپرد کر دیا گیا. ٹھیک ہے، پہلے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کریں. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ 8ویں روز جو ہے آپ کو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اور جو آپ کا بعد میں بدترین دشمن بھی بنا رہا، اس کی لونڈی تھی صوبیہ، اس کے سپرد کیا گیا. مگر پھر کیا ہوا؟ مگر چند روز بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد، بیٹا جی یاد رکھیے گا، قبیلہ بنو سعد کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ MCQs میں آ جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ کا تعلق کون سے قبیلے سے تھا. ٹھیک ہے، تو قبیلہ بنو سعد کی جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا آپ کو. پھر اس کے بعد کیا ہے جی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد، کتنے عرصے بعد؟ ہر 6 ماہ بعد آپ کی والدہ اور دوسرے رشتہ داروں سے ملانے لاتی تھیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ گاؤں کا علاقہ تھا، وہاں سے واپس جب وہ مکہ میں ان کو لاتی 6 ماہ بعد تاکہ آپ اپنی والدہ سے مل سکیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. ٹھیک ہے، 4 سال تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 برس ہوئی تو وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئیں. ٹھیک ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ آپ کی رضائی ماں تھی. ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ وہ آپ سے ملنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے کہ اس قدر جو ہے وہ اپنی دایا حلیمہ سے آپ محبت کرتے تھے. اور جب وہ آپ کو اپنے گھر لے گئی تھی تو اس وقت بہت تنگ دست تھیں، ان کے حالات بہت جو ہے وہ برے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے گھر میں ایسی رونق ہوئی اور ایسے جو ہے ان کے گھر میں رزق کی وسعت اور برکت ہوئی کہ لوگ حیران رہ گئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باعث برکت اور رحمت تھے کہ حضرت حلیمہ کے گھر کے جو ہیں وہ حالات بدل گئے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر گئیں. ٹھیک ہے، اور 4 برس کی عمر میں وہ آپ کو اپنی والدہ کے پاس لے آئیں. پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہ ظاہر ہے 4 برس کے بعد جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ گئے تو 2 سال وہ ہیں اپنی والدہ کے پاس رہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی، ٹھیک ہے نا، 4 برس کے آپ آئے تھے اپنی والدہ کے پاس، 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو اپنے ہمراہ یثرب لے گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھال تھا وہاں پر. ٹھیک ہے، اور وہاں پر 1 ماہ قیام فرمایا. مدینہ سے واپسی پر علیل ہو گئیں، یعنی راستے میں تھیں اور راستے میں آپ کے والد کی جو ہے وہ قبر پر بھی آپ کو لے کر گئیں اور راستے میں آپ بیمار ہو گئیں. اور مکہ اور مدینہ کے وسط میں یعنی درمیان میں جب پہنچی تھیں مدینہ سے آتے ہوئے واپسی پر مکہ کے طرف تو اس کے درمیان میں جگہ دیکھیں ابوا، ٹھیک ہے، ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیدا تو یتیم ہوئے تھے، اب جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ اپنی والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم جو ہیں ان رشتوں
کو دیکھ پائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ماں کا بہت رتبہ بیان کیا کہ بہت کم عمری میں ہی آپ ان کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن، اب یہ بھی نام یاد رکھیے گا بیٹا جی، ام ایمن بھی ہمراہ تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے آئیں۔ ظاہر ہے آپ کی والدہ وہیں وفات پا گئیں، تو آپ کی خادمہ جو تھیں وہ پھر آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئیں۔ اس کے بعد والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ ظاہر ہے آپ ان کے لاڈلے پوتے تھے جو کہ اپنے دونوں والدین سے محروم ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے آپ کے دادا جو ہیں وہ آپ سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے، کیونکہ آپ ان کا سہارا تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ یعنی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے، پھر 4 برس تک آپ نے جو ہے وہ دایا حلیمہ کے پاس وقت گزارا، پھر وہاں سے اپنی والدہ کے پاس آئے، صرف 2 سال ان کے ساتھ رہنا آپ کو نصیب ہوا، اور وہ بھی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کی پرورش کی اور بہت محبت سے پیش آتے، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے وہ ساتھ زیادہ نہ رہا، اور 2 سال بعد یعنی 8 برس کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی کفالت، یعنی انہوں نے پھر آپ کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے حقیقی چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ حضرت ابو طالب کس کے والد ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی کم عمر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور رشتہ بھی تھا کہ وہ آپ کے داماد بھی تھے۔ تو آپ کے حقیقی چچا ابو طالب نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پرورش کا اب جو ہے وہ ذمہ اپنے سر لیا۔ حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز جانتے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ میرا بھتیجا جو ہے والدین سے محروم ہے، اور آپ نے ان کی محبت ان کو دینے میں اور ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ تجارت کرتے تھے تو 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کا سفر کیا، یعنی ظاہر ہے وہ آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب تجارت کی غرض سے حضرت ابو طالب جو ہیں وہ شام کی طرف گئے تو راستے میں کیا ہوا، بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب، یعنی جو عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، عیسائی راہب نے، بحیرہ نامی تھا، ٹھیک ہے، نام بھی یاد رکھیے گا، بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ آپ میں انجیل کی پیشگوئی کے مطابق نبوت کی علامات پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ عیسائی راہب تھے، بزرگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، بچپن ہی سے جو ہے آثار نظر آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ میں نبوت کی علامات پائی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب منصب رسالت پر سرفراز ہوں گے، یعنی بہت جلد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ تلقین کی بحیرہ راہب نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچوں کو اپنے ہمراہ شام نہ لے جائیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کے ہمراہ بصرہ سے واپس مکہ بھیج دیا، یعنی راستے سے ہی واپس جو ہے وہ مکہ بھیج دیا، اور اس راہب کی نصیحت کے مطابق وہ آپ کو جو ہے وہ شام نہیں لے کر گئے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب اگلا ہے حرب فجار۔ اب اس میں آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر
آپ نے سارے جو سال ہر سال جو واقعات ہیں اسی طرح سے یاد کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سارے واقعات یاد رہیں گے کہ ولادت کب ہوئی، کتنا عرصہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، آپ کی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ 6 برس تک، 2 برس رہے 6 سال کی عمر میں، دادا ابو کے پاس 8 برس تک رہے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس، پھر 8 برس کی ہوئے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، پھر آپ حضرت ابو طالب کے پاس رہے، اور اب وہ 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے، جہاں سے نبوت کی آپ کی جو ہے وہ پہلے سے ہی علامات دیکھی اور ان کو وہاں سے واپس لوٹایا گیا مکہ۔ تو اب کیا ہے جی، 586 586 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے؟ 571 میں۔ تو یہ کتنا عرصہ بنتا ہے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب ہر واقعہ جو ہے اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے ہی آگے چلنا ہے کہ 15 برس کی عمر میں کیا ہوا کہ قریش اور قبیلہ کیس میں جنگ شروع ہو گئی۔ حرب فجار جو ہے وہ شارٹ کوسچن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر آ جاتا ہے کہ حرب فجار سے کیا مراد ہے، حرب فجار کب ہوئی، کن قبیلوں کے درمیان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی، یعنی بے شمار اس میں سے سوالات بنتے ہیں۔ تو بیٹا جی یہ پھر غور سے سن لیں کہ 586 یعنی 586 میں اور 15 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اور قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس میں جنگ شروع ہوئی۔ پھر دوسرا پوائنٹ کیا میں نے بنایا، چونکہ یہ لڑائی حرمت والے مہینوں میں ہوئی۔ اب یہ حرمت والے مہینے کون ہیں؟ ان مہینوں میں ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ سیکوینس سے ہیں بیٹا جی، ذیقعدہ، ذی الحج اور نیا سال محرم، اور بیچ میں ایک رجب، یہ 4 ماہ ہیں، ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ تو ان مہینوں میں دین ابراہیمی کے مطابق لڑنا ممنوع تھا، یعنی اسلام سے پہلے ہی یہ حرمت والے مہینے کہلاتے تھے اور ان میں لڑنا ممنوع تھا، اور یہ جنگ ان مہینوں میں ہوئی، انہی میں سے کسی میں، اس وجہ سے اسے حرب فجار یعنی فاجروں کی جنگ کہا جاتا ہے۔ فاجر یعنی گناہگاری کا کام کیا انہوں نے، کہ حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ تو اگر کوشچن آ جائے کہ حرب فجار سے کیا مراد ہے، یا اس جنگ کو حرب فجار کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ اس کی ریزن ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی، لہٰذا اس جنگ کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ پھر ہے چونکہ قریش حق بجانب تھے، یعنی قریش حق پر تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ساتھ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، یعنی عملی طور پر ساتھ نہیں دیا، جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہتے ہیں نا مورلی سپورٹ کی ان کے ساتھ، لیکن عملی طور پر کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، اور ذاتی طور پر ہم حرام مہینوں کا احترام کیا، یعنی جو محترم مہین ہیں ان کا احترام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جو ہے وہ عملی حصہ نہیں لیا، صرف اور صرف اپنے قبیلے کا ساتھ دیا۔ جی اگلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہم جو واقعہ ہے بچپن سے بعد میں، ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 سال کے ہو چکے تھے، اس کے بعد مزید جو ہے وہ آگے کے واقعات آتے جاتے ہیں جو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں، وہ ہے حلف الفضول، یعنی فضل والوں کا معاہدہ۔ یہ فضول وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بیکار وہ نہیں ہے، یہ فضل کی جمع فضول ہے، ٹھیک ہے؟ حلف کہتے ہیں معاہدہ اور فضول کہتے ہیں فضل والوں کا۔ اب اس کا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ عرب کے قبائلی نظام میں لڑائی، لوٹ مار اور جاہلی رسومات نے عرب کا امن و سکون برباد کیا ہوا تھا۔ ڈاکہ زنی کی وارداتیں عام تھیں، عرب کے لوگ اس قسم کی وارداتوں سے عاجز آ گئے تھے۔ ظاہر ہے جب معاشرے میں جو ہے براہ روی حد سے بڑھ جائے اور اخلاقی لحاظ سے بھی بہت ان کے اندر جو ہے وہ برائیاں پیدا ہو چکی تھیں، معاشرتی لحاظ سے بھی، تو پھر کیا ہوا کہ حرب فجار سے واپسی پر، یعنی جب جنگ ہوئی تو اس سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر باہمی مشورے سے ایک معاہدہ طے پایا، ٹھیک ہے؟ اب یاد رکھیے گا یہ کب ہوا؟ فوراً حرب فجار کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے اس میں قبیلہ قیس اور قریش کے جو جنگ ہوئی تو کیا ہوا؟ آپس میں نقصان ہی اٹھایا، ایک ہی طرح کے لوگ تھے اور ایک دوسرے کا جانی اور مالی نقصان ہوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام یاد رکھیے گا، زبیر بن عبد المطلب، ٹھیک ہے؟ اور ان کی مشورے سے ایک معاہدہ طے پایا جس کی اہم دفعات یہ تھیں، ٹھیک ہے؟ اس معاہدے کی کون سی جو ہے وہ
اس میں باتیں طے ہوئیں. نمبر 1، ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے چاہے وہ کہیں کا ہو، یعنی چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو. یعنی پہلے تو اس وقت عربوں میں بہت زیادہ قبیلے اور ان چیزوں کا بہت پاسداری کی جاتی تھی، لیکن یہاں کہا کہ وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، ہم اس مظلوم ہے تو اس کی مدد کریں گے. دوسرا، ہم یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کریں گے، یعنی ہم جو یتیم بچے ہیں اور جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا خیال رکھیں گے، ان کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے. تیسرا جو پوائنٹ بتایا گیا، تیسرا جو اہم بات تھی، ہم لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں گے. یعنی ایک بہت زبردست قسم کا یہ معاہدہ جو ہے وہ لکھا گیا. اور پھر آگے میں آپ کو اس معاہدے کے نام کی وجہ بھی بتاؤں گی. اب اس میں بیٹا جی آپ نے ساری باتیں یاد رکھنی ہیں کہ حرب فجار سے واپسی پر جو ہے وہ یہ تجاویز دی گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے جو ہے وہ یہ معاہدہ ان کی مشورے سے طے پایا. اور تینوں آپ نے یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ آ سکتا ہے کہ معاہدہ حلف الفضول میں کس بات پر کون سی دفعات جو ہیں وہ شامل تھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آگے اس کی مزید میں آپ کو وجہ بھی بتاتی ہوں اس کے نام کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی اسی کا حلف الفضول کا ہی اگلا حصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے. دیکھیں بیٹا، یہ ہے تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس میں بہت سارے سوال بنتے ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے متعلق کیا فرمایا، یا اس حلف الفضول میں کیا معاہدہ طے پایا. تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے تو میں نہ لوں گا. یعنی سرخ اونٹ بہت جو ہے وہ قیمتی تھے اور بہت اہمیت تھی ان کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ بھی مجھے دے دیے جائیں تو میں اس معاہدے کو نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اس میں ضرور شامل ہوں گا. اور اگر آج بھی کوئی شخص مجھے حلف الفضول کی طرف بلائے تو میں اس کو قبول کروں گا. یعنی آج بھی ایسا کوئی معاہدہ ہو تو میں اسی میں شرکت کروں گا. یعنی اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی رسوم و رواج اور ان لڑائی جھگڑوں سے تنگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو جو ہے وہ بہت پسند کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں. اب اس معاہدے کی وجہ تسمیہ بتا دیتی ہوں اس کے نام کی، کہ اس معاہدے کو حلف الفضول اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شروع میں اس معاہدے کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے ناموں میں لفظ فضل آتا تھا. یعنی جن لوگوں نے یہ معاہدہ طے کیا ان سب کے ناموں میں فضل آتا تھا، تو پھر اس کا نام رکھ دیا گیا حلف الفضول، یعنی فضل والوں کا معاہدہ. ٹھیک ہے؟ فضل والوں کا معاہدہ. فضل کی جمع ہے فضول. یہاں یہ فضول اردو کا جو ہم لفظ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ یہ فضل کی جمع فضول ہے. اور حلف کہتے ہیں معاہدہ یا حلف لینا، حلف الفضول. تو یہ بیٹا جی میرا خیال سے اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر ہے بالغ ہو چکے تھے، اور اب دستور کے مطابق جو ہے انہیں کوئی پیشہ جو ہے وہ جو بھی اب کمائی کا ذریعہ دیکھنا تھا، تو اس حوالے سے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان قریش سے تھا. ٹھیک ہے؟ اور قریش میں اس وقت جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ اعزاز تھا، ان کا جہاں مرتبہ تھا. اور اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا کوئی قافلہ نہیں لوٹا جاتا تھا، کیونکہ وہ متولی بھی تھے، خانہ کعبہ کے نگران تھے. تو اس وجہ سے ان کے قافلوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی جاتی تھی. تو پھر زیادہ تر قریش جو ہیں ان میں سے اکثریت کا پیشہ تجارت تھا، کہ انہوں نے اس حوالے سے پھر تجارت ہی کی، کیونکہ ان کی تجارت جو ہے وہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا ارد گرد کے قبائل سے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا پیشہ اپنایا. جو آپ کے خاندان ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، قریشی شاخ بنو ہاشم سے تھا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جو قبیلہ ہے اس کی طرح ہی جو ہے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ عرصہ جو ہے مویشی بھی، بھیڑ بکریاں بھی جو ہے گلابانی کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تجارت کا پیشہ اپنایا. اب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، جس کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق کے نام سے پکارتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت شروع ہی سے جو ہے وہ بہت اچھی تھی، اور اچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ پر اعتبار کرتے تھے. اور تجارت میں ہوتی ہی جو ہے وہ سچائی اور دیانتداری ہے، جس کی وجہ سے لوگ بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ دونوں خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں. اور اس معاشرے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے پہلے ہی انہوں نے الصادق کا لقب دے دیا، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کے نام سے موسوم کیا، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی صادق اور امین جو ہے ان لوگوں نے قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی جو ہے وہ تجارت کی بنا پر، آپ کی ان خوبیوں کی بنا پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور نیک نیتی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک نہایت معزز خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ رہتی تھیں، اور ان کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے ان کا کیا لقب تھا؟ طاہرہ، پاک دامن، ٹھیک ہے۔ اور بیوہ خاتون تھیں، خود تجارت نہیں کر سکتی تھیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کی شہرت سنی تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ مال جو ہے وہ بھیجا کہ اگر آپ میرا مال جو ہے وہ ملک شام لے جائیں تو میں آپ کو دگنا منافع دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس پیشکش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور اس سفر میں آپ کے ہمراہ ان کا ایک غلام میسرہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا، میسرہ آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے، میم یہ سین رہے ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنا غلام بھی آپ کے ساتھ روانہ کیا۔ اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ ہوا، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بہت اچھی تھی۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق کی آ کر تعریف کی تو وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، ٹھیک ہے جی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ کی جو ہے وہ آپ سے تجارت کی اور پھر بہت منافع ہوا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے غلام میسرہ سے آپ کی تعریف سنی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنے تو بہت متاثر ہوئیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی درخواست کی، اور یہ درخواست انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے جو ہے وہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اجازت چاہی، یعنی حضرت ابو طالب سے۔ شفیق چچا نے اجازت دے دی اور نکاح بھی خود پڑھایا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی اجازت چاہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے شادی کر لی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 40 برس تھی، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی اور بیوہ بھی تھی، یہ دونوں چیزیں۔ لیکن اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں ہر ایک کے پیچھے وجوہات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی جو ہے وہ سہارا بنی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شروع سے ہی مختلف ہاتھوں میں آپ کی پرورش ہوئی، پھر آپ کے چچا بھی بزرگ ہو چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ دین اسلام کی تبلیغ آپ کے ذمہ آنی تھی تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت جو ہے وہ بہترین ساتھی عنایت کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں، جو آپ کا مضبوط سہارا بنی، آپ کی مونوں سے غمخوار تھی، انہوں نے ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو اولاد ہیں وہ بیٹے آپ کے جو ہیں وہ 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ابو القاسم ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ 3 بیٹے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرت خدیجہ سے ہوئے، لیکن یہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس حوالے سے آپ کے وہ چچا زاد بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، جب آپ آتی ہیں تو آپ کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے پیار سے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ اپنی چادر مبارک بچھاتے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بہت پیار تھا، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی اولادیں ہیں۔ جی، بیت اللہ کی تعمیر نو۔ اب جو بعثت سے پہلے یعنی بعثت رسول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملنے سے پہلے تک یہ وہ واقعہ ہے آخری
کہ جو ہوا اس کے بعد تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ہے وہ عبادت کے لیے غار حرا میں جانا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، اور وہ ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ تو یہاں تک جو آخری اس کا ہے وہ ہے بیت اللہ کی تعمیر نو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں، یعنی وہ گر گئی تھیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اہل مکہ نے اسے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ تعمیر کے دوران حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو تمام قبائل کے درمیان جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ حجر اسود جو ہے وہ ایک بہت مبارک پتھر تھا جو خانہ کعبہ میں نصب تھا، تو اب تمام قبائل یہ چاہتے تھے کہ ان کے سردار جو ہیں وہ حجر اسود کو نصب کریں۔ تو اب اس پر جو ہے وہ تمام قبائل کے درمیان بڑا سخت جھگڑا جو ہے وہ شروع ہوا، اور لوگوں نے تلواریں ایک دوسرے پر جو ہے وہ تان لیں۔ تو اس پر ایک معمر بزرگ جو ہیں ابو امیہ بن مغیرہ، بیٹا جی آپ کی کتاب میں ان کا نام درج ہے، اس کو انڈرلائن کیجئے گا کہ بزرگ کیا نام ہے، ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ سب لوگ لوٹ جائیں، کل صبح جو شخص بھی حرم میں سب سے پہلے داخل ہو اس کے فیصلے کو تمام قبائل تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اگلے روز سب سے پہلے حرم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داخل ہوئے تو تمام قبائلی سرداروں نے یک زبان ہو کر کہا امین آ گیا، ہم سب اس کے فیصلہ پر رضامند ہیں۔ کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اعتبار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف میں داخل ہوئے تب سب نے کہا کہ واقعی ہم ان کے جو بھی یہ فیصلہ کریں گے امین ہے، یہ یقیناً بہت اچھا فیصلہ کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فہم و فراست سے جو ہے اس معاملے کو حل کیا۔ وہ کیسے کہ ایک چادر بچھائی اور اس پر دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا، اور تمام قبائل کے سرداروں کو دعوت دی کہ سب مل کر چادر اٹھائیں، اور حجر اسود نصب کرنے کی جگہ پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ چادر اٹھائی تو وہ جب حجر اسود کی جو ہے وہ قریب پہنچ گیا نصب کرنے کی جگہ پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ نصب فرما دیا۔ اس طرح تمام قبائل نے سعادت بھی حاصل کر لی اور تنازع بھی ختم ہو گیا۔ یعنی ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اتنی فہم و فراست کا مظاہرہ کیا کہ قبائل کو آپس میں جھگڑا کرنے سے بچا لیا، کہ سب کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور حجر اسود بھی نصب ہو گیا۔ ماشاءاللہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جنہوں نے اس عمر میں بھی جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے کیے اور بہترین فیصلے کیے۔ جی اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو میں نے ایک ایک کر کے جتنی بھی ہیڈنگز کروائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر آخری جو 11ویں ہیڈنگ تک وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اب بیٹا جی آپ نے اس سارے سبق کو ایک اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کو میں کام دے رہی ہوں کہ اس میں آپ نے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی رہی کہ اس پہ یہ سوال بنتا ہے، یہ سوال بنتا ہے، آپ نے کم از کم 10 سوالات جو ہیں وہ خود سے اس میں سے نکالنے ہیں ایسے، جن کے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ آپ کو لگتے ہیں، اور آپ نے ان کے مختصر جوابات کاپیز میں تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی کاپی میں جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں، اس سے آپ کو سبق بھی یاد ہوگا اور لکھنے سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس سے اگلا جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے اس کو جاری رکھیں گے، بعثت کے بعد کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یعنی نبوت سے قبل کے جتنے اہم واقعات تھے وہ میں نے بیان کر دیے۔ اب بیٹے جی ان کو یاد کیجئے گا، اور ان کو یاد کر کے آپ کو جو میں نے کام کہا ہے وہ آپ نے عنوان لکھ کر اس کام کو تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔